الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ بھائیوں کا بہت شکریہ۔ ابھی تو ماشاءاللہ درس قرآن ہوا، آپ آئے، اللہ کی بات سنی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی، میرے لیے بہت آنر کی بات ہے اور خوشائن اللہ کے فضل سے کہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سننے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، گزارش یہ میرے بھائیوں، مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پر میں نے بات کرنی تھی۔ یہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب سے میری 3 دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر۔ میں نے خواہش کی تھی کہ مزید ملاقات ان سے ہو، مگر وہ انہوں نے یعنی کہ میرا خیال ہے آمینی بری۔ خیر، ابھی ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ چیلنج دے رہے تھے، اور بلکہ وارن کر رہے تھے کہ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور میں دیوبندی نہیں ہوں مگر دیوبند کے قائد ٹھیک ہیں، صحابہ والے ہیں۔ سر، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ دیوبند کے جو عقائد ہیں دیوبندیوں کے، المحند الفند، یہ کون سے صحابی؟ آپ کہتے ہیں نا ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کون سے صحابی ابو بکر، عمر، عثمان و علی عشرہ مبشرہ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں؟ جی، اس طرح نہیں جیسے عوام الناس میں رائج ہے۔ عوام الناس میں رائج بدعت ہی ہے نا، جیسے بریلوی کرتے ہیں، جا کے قبر کو چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ حرام ہے، سیدھی بات ہے جی، ظاہر ہے شرک ہے۔ کیوں جی؟ شرک ہی ہے نا سجدے کرنا قبر کو۔ تو آپ کیا عقیدہ جی کہ جو ایسے نہیں جیسے عوام الناس میں رائج، ایسے جیسے خواص میں، خواص کی پہلے بتائیں طریقہ کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی جسم عطر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے اور شکابہ کرسی سے افضل ہے، کون سی قرآن کی آیت جی، کون سی صحیح حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بتا دیں ہمیں۔ ہاں جی، میں دیوبندی ہوں مگر ہمارے دیوبند کے عقائد صحابہ والے، کون سے میرے بھائی؟ عجیب بات ہے۔ بیشتی زیور جو مسائل کی کتاب ہے آپ کی، اس میں ہزاروں ایسی باتیں لکھی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، منافی ہیں۔ منافی اللہ لفظ میرا مشہور ہو گیا ہے۔ کون سی قرآن کی آیت میں آپ کے قائل لکھے ہوئے ہیں؟ کون سی صحیح حدیث میں آپ کے فروعی مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ فتاوی شامیہ میں جی کہ نکسیر پھوٹ پڑے تو سورۃ الفاتحہ پیشاب سے نعوذ باللہ لکھیں۔ کون سی قرآن کی آیت ہے یہ؟ کون سی صحیح حدیث ہے یہ؟ میں نے تو آج تک ایسی نہیں پڑھی کوئی حدیث، نعوذ باللہ۔ میں نے تو ایسے قرآن کی آیت کوئی نہیں پڑھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سیکشولیٹی، سیکس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے نا بیشتی زیور میں، کہ ایک جو شادی شدہ بندہ ایک لڑکی یعنی کنواری لڑکی کے ساتھ سیکس کرے، یار کیا مطلب؟ یہ باتیں لکھنے کی ضرورت ہے؟ قرآن صحیح حدیث کے تو خلاف ہے یہ بات۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ المحند الفند اور اپنے دیوبندیوں کے عقائد جو ہیں اور مسائل جو یہ اسلاف سے چلتے آ رہے ہیں، صحابہ سے، کون سے میرے بھائی؟ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، آپ ایسی بات نہ کریں کہ جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ اور میں تو جناب حیران ہوں آپ کی بات سن کر، اب ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو باتیں نکالی ہیں، مسائل جی اتحاد ہوگا، میرے بھائی یہ تو قرآن و سنت کی، قرآن و صحیح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کا کلپ دیکھ کے حیران ہو گیا جی، وار کر رہا ہوں، میں وار کر رہا ہوں۔
حضرت معاویہ کے فضائل، میرے بھائی حضرت معاویہ صحابی ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں نا حضرت معاویہ کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ مجھے تو کوئی ایسی فضیلت والی حدیث نہیں ملی کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ ہادی بنا مہدی بنا، مگر اس میں تو روایت جو اس میں سند کمزور ہے، اس میں بات کر رہا ہوں حضرت کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے تمام صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہماری ریڈ لائن ہے صحابہ اہل بیت نبی علیہ السلام، لیکن جو بات ہو ریفرنسز کے ساتھ وہ کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے جی۔ وہ قسطنطنیہ والی آپ جو جوڑتے ہیں جی، وہ سمندری جنگ والی، اس میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس میں شرکت کرے گا وہ جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ ہر صحابی واقعی جنتی ہے، اور جنتی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ اللہ ان سے راضی ہے، مگر وہ اللہ سے بھی راضی ہیں، لیکن یہ جو سفین ہوئی ہے، نہروان ہوئی ہے، جمل ہوئی ہے، یہ کیا امام بخاری نے کروائی تھی؟ کیا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی؟ کیا امام نسائی نے کروائی تھی؟ کیا امام ترمذی نے کروائی تھی؟ بتائیں نا جناب، یہ تو پہلے کی جنگیں ہوئی ہیں، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیدا ہونے تو پہلے دی جنگیں ہوئی ہیں، سفین، نہروان، جمل۔ اور اہل سنت کا متفقہ طور پر سٹانس عقیدہ ہے، موقف ہے کہ مولا علی علیہ السلام رائٹ پر تھے، ان کے خلاف آنے والے خطا پر تھے، اجتہادی خطا نہیں سر۔ تسی ڈنڈی مار دیو نا، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، کئی محدثین کہتے ہیں کہ خطا تھی، غلطی تھی، اجتہادی نہیں تھی۔ تو کون سی اسلاف کی بات کر رہے ہیں طارق مسعود صاحب؟ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے آپ کی یہ کلپ دیکھ کر۔ یہ میں رپلائی میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا کہ میں آپ کو المحند مفند پر چیلنج کروں، مجھ سے بات کر لیں۔ آپ میرے واٹس ایپ پہ، میں نے وہ کمیونٹی پہ لگایا بھی اپنے یوٹیوب پہ، آپ میرے وہ دیکھتے بھی ہو واٹس ایپ پہ میسیجز، مجھے رپلائی نہیں کرتے، کیونکہ جواب ہوگا تو رپلائی کریں گے نا۔ آپ سے اچھا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جو کم از کم رپلائی تو کرتے ہیں، مجھے ڈائریکٹ تو نہیں کرتے، انڈائریکٹلی وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی تو جواب دینے پڑتے ہیں، اور ویسے بھی ان کی ویڈیوز ہیں، حالانکہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، مگر ہمیں ٹروتھ لور ہونا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سچائی سے کام لینا چاہیے۔ تو مفتی طارق مسعود بھائی حافظہ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ دیوبند کے جو عقائد ہیں وہ صحابہ والے ہیں اور ہم سلاف سے چلتے آ رہے ہیں، مجھے قرآن کی آیت دکھائیں نا پھر، المحند الفند کے عقائد۔ آپ نے کہا جی میں نے بعد میں پڑھے تھے، اس دن میرا مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب سے مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی میں نے المحند الفند بعد میں پڑھی ہو۔ میرے بھائی کیوں بعد میں پڑھی ہے؟ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، کیوں بعد میں پڑھی ہے؟ کیا مدرسے تسی کر دے رہے ہو، کھچا مار دے رہے ہو؟ یار میرے پاس عالم کی سند ہے، میں اکثر دکھاتا ہوں، علماء کی سند ہے میرے پاس، میں کہتا ہوں مجھے عالم کو، آپ کہتے ہو میں عالم ہوں پلس مفتی ہوں، مفتی تسی بنے ہو۔ بیہیو یور سیلف، اللہ سے ڈریں آپ لوگ۔ نہ آپ کے پاس قرآن ہے، نہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، ایک گلا کتوں تسی کر لی ہے نا، جہاں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے قرآن اور صحیح حدیث دے نال۔ تو میں ادھر بات وائنڈ اپ کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ یہ میں رپلائی کروں مفتی طارق مسعود بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ خدارہ لوگوں کو قرآن بتائیں، صحیح حدیث دکھائیں، بتائیں کہ یہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں۔ ہاں جی، تراویح کے مسائل میں الو کون سے تراویح کے مسائل ہیں؟ اور میرے بھائی طارق جمیل صاحب ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے، مگر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ تراویح نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھائی، وہ ضعیف حدیثیں ہیں 20 تراویح، اور 3 دن سے زیادہ واقعی نہیں پڑھائی۔
حضرت عمر رضی اللہ کی جو بات آپ کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ سے تو 8 بھی ثابت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ نے جماعت کی شکل بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں ہر معاملے میں اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین. عمر رضی اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ سے موطا ممالک میں 8 بھی ثابت ہے، 12 بھی ثابت ہے، 16 بھی ثابت ہے، 20 بھی ثابت ہے، 36 بھی ثابت ہے. 36 پڑھا کرو. ہاں جی ہم اجماع امت کے ساتھ ہیں، تو اجماع امت کے ساتھ ہے تو بخاری کدھر گئی، مسلم کدھر گئی؟ بخاری مسلم بھی جو صحیح حدیثیں ہیں 8 والی وہ کدھر گئی جائیں گی؟ اللہ سے ڈریں یار. اس لیے مفتی طارق مسعود صاحب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ صحابہ والے ہیں، سلف صالحین والے ہیں، ہم نے مسائل وہاں سے لی ہیں. جو سلف صالحین کدھر لی ہیں بھائی؟ علماء دیوبند کی بڑی تحقیقات ہے. کون سی تحقیقات ہے علماء دیوبند کی؟ بتائیں نا ہمیں کیا قربانیاں ہیں علماء دیوبند کی یار، علمی لحاظ سے کیا ہے بتائیں نا یار. اعلیٰ حضرت تو فارغ کر گئے. ہوں دسو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان انہوں نے امام، ساڑھے امام، ہمارے امام تو امام محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر آپ وہ تو فارغ کر گئے سنیت تو ہی. اس دن میرے یاسر ندیم عائزی صاحب سے مناظرہ ہوا، میں نے کہا تسی اہل سنت نہیں ہو. میرا مقصد کیا تھا کہ میں نے میوٹ کر رہا تھا وہ بندہ، میں کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک آپ سنی نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کے نزدیک فاضل بریلی شریف ان کے نزدیک آپ سنی نہیں ہیں، الٹا آپ کو وہ فارغ کر گئے، کافر لکھ لکھ کے گئے، مرتد تک لکھ کے گئے ہیں. سر علماء دیوبند جی مولانا طارق جمیل صاحب بھی یعنی کہ ہیں دیوبندی ہیں، تو دیکھ لیں کہ او بھائی طارق جمیل صاحب کی رسپیکٹ ہے، مگر طارق جمیل صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور نہ ہی جن محمد علی مرزا ہے جن کے آپ کہتے ہیں یہ اس کا نمائندہ ہے، اس کی باتیں کرتا ہے. میں ان کو بھی نہیں مانتا. میں اس کا بھی، اس بندے کا وہ بشر ہے یار، اس سے خطا ہو سکتی ہے. میں تو قرآن و صحیح حدیث کے ساتھ کھڑا ہوں، اور پروموشن ہوگی، پروموٹ کیا جائے گا قرآن و صحیح حدیث کو، نہ ہی جن مرزا علی کو، نہ ہی مولانا طارق جمیل صاحب کو، نہ ہی مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو. سمجھ لگی؟ تو اے گلاں سانو نہ کرو، نہ ہی عوام نو دسو. یہ آج میں آپ کو رپلائی کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو تک ویڈیو پہنچ جائے گی تو رپلائی بھی کریا کرو نا. اینی گلاں سنتے ہو نہیں تانوں یعنی کہ علمی لتر ہی پہنتے ہیں، پھر بھی تسی بے شرما تسی جواب ہی نہ دیندے. اور آپ تو اتنے ڈرپوک انسان ہیں، آپ تو اتنے ڈرپوک انسان ہیں. طارق مسعود صاحب کوئی حساب ہی نہیں. آپ جاپان میں تھے، آپ کو میں نے کال کے مناظرہ کرنا ہے، آپ نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، تو پھر میں نے ہار بھی ڈلوائے. ظاہر ایک بندہ خود کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا، آپ یہ کہتے ہیں میری فیلڈ نہیں. فیلڈ ہے جناب، کھانے پینے واسی تھانوں فیلڈ ہے تہاڈی، 4 شادیاں تو اسی کیتیاں وہ فیلڈ ہے تہاڈی. تے ایتھے جو تسی کہتے ہیں ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، ادھر فیلڈ تہاڈی مک جاندی ہے. ڈریں اللہ سے یار، جان اللہ کو دینی ہے. مفتی طارق مسعود بھائی کسی کو جان نہیں دینی ہے، ہم سب نے اللہ کو جان دینی ہے. تو لہٰذا وہ بتائیں، بول وہی جو آگ ہے، سچ بات بتائیں. میری بات آپ کو لگی تو میں معذرت کرتا ہوں پیش کی، لیکن قرآن صحیح حدیث کے آگے دعوت حق میں اللہ کے فضل دے رہا ہوں، اس کے آگے نہیں پل بالا جا سکتا ہے، اس کے آگے کوئی قدغن نہیں ہے. سر نبی علیہ السلام نے ہماری رسپانسبلٹی لگائی ہے، ختم نبوت کے طفیل، ہم نیکی کی دعوت ہے، برائی سے منع کریں. ایسا انداز سے ہو، گالی گلوچ والا معاملہ نہ ہو، مس بیف نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو. لیکن علمی لحاظ سے ٹیکن مجھے اصل میں غصہ آ جاتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہے جی ایکس مسلم کا سہارا لے رہا ہے مرتدوں. میں تو ان سے بھی اختلاف کرتا ہوں ایکسسٹنس آف گاڈ پر، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر. میرا تو ان سے ڈیبیٹس ہوئی ہیں. میرا اکثر مقصد یہ تھا، یہ مفتی طارق مسعود صاحب اور یاسر وائزی صاحب آپ سے بات کرنے کا، پہنچانے کا. آپ میری بات سن نہیں رہے تھے، آپ کہتے اس کو جانتے نہیں، ان کو جانتے نہیں. حالانکہ طارق مسعود صاحب سے 3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اپنے آفیشیل پیج پر انہوں نے میری ویڈیو اپلوڈ کی ہے. جھوٹ بولا انہوں نے. پھر میں نے ایکس مسلم کو میں نے کہا یار میں تھوڑے چینل آ کے کرتا ہوں چیلنج. پھر انہوں نے لے لیا. اب اس سیٹرڈے، ٹوڈے فرائیڈے، اور آج یہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو، اینڈ دین سنڈے، کل سیٹرڈے ہے، کل میری آن لائن ڈیبیٹ ہے یاسر واجدی اور کیسر راجہ صاحب کا. وہ بھاگنا نہیں ہے جناب. ہوں جو بھاگ گیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا.
اب آپ نے ادھر ریفرنسز کے ساتھ بات کرنی ہے، بتانی ہے، سمجھانی ہے۔ المحند الفنت میں آپ سے بات کروں گا، پھر یہ مائک میوٹ نہیں کرنا، نہ ہی بھاگنا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب، آپ بھی اللہ سے ڈریں اور ان چیزوں سے نکلیں، قرآن و صحیح حدیث کے لوگوں کو دعوت دیں، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت کے چولے سے نکلیں۔ یہ تو طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں، طارق جمیل صاحب دی مان لوڑ میری نہ مندے، ویسے کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے بڑا کام کیا تو منو نہ، پھر انہوں دی اللہ گل کی جو ہو رہا ہے۔ پھر اپنے فرقوں سے یہ لوگ نا مزمل بھائی یہ نکل ہی سکتے ہیں، ہاں جی، تھوڑا یہ اختلاف یعنی رلا پا چھوڑ دینے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان عمال میں عافیت استقامت دے، اور ہمیں قرآن صحیح حدیث کی دعوت دینے والا بنائے، حق سچ حق کی بات کہنے والا بنائے۔ حق کیا ہے؟ قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان، صحیح حدیث۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء، بہت شکریہ۔